دوسری اہم بات سیرت نبوی جو ہمیں بتاتی ہے اور جس کے مطابق ہم جئیں گے تو ہم سکون میں آ جائیں گے، وہ کیا ہے؟ یک طرفہ خیر خائی، یک طرفہ۔ پوری حضور کی سیرت مبارکہ دیکھ لو، خیر خائی یک طرفہ، دو طرفہ نہیں۔ دو طرفہ تجارت ہوتی ہے، نیکی ہوتی یک طرفہ ہے۔ جس نے کہا نا میں کروں گا اور پھر جواب میں تو بھی کرنا، یہ نیکی نہیں کر رہا، یہ تجارت کر رہا ہے۔ جس نے کہا نا میں تبلیغ کروں گا تو میری واہ واہ کرنا، میں تبلیغ کروں گا تو نظر نیاز لے کے آنا، میں تبلیغ کروں گا تو کہنا بلے بلے، یہ تو تجارت ہو گئی۔ نیکیاں تو یک طرفہ ہوتی ہیں۔ کسی موقع پر رسول کریم نے کسی سے کسی اجر کا سوال، کوئی اجر نہیں، بالکل نہیں، لا اسألکم علیہ اجرا، کسی اجر کا تم سے سوال نہیں۔ خیر خائی، سب کا بھلا، اچھا سوچنا، اور کسی بندے کا سب سے زیادہ اچھا سوچنا یہ ہے کہ وہ دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ حضور ایک ایک شخص کی فکر کرتے، کہیں یہ جلایا نہ جائے، عذاب میں نہ آ جائے، ایک ایک بات بتاتے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تھی ایک بندے نے، تو پتنگے آ کے گرتے تھے، پتنگے، وہ انہیں روکتا تھا، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے جل جاؤ گے۔ فرمایا میں بھی تمہیں روکتا ہوں۔ جدوجہد کرتے نبی پاک، حضور لوگوں کے اصلاح عقائد کا کام کرتے، انہیں دعوت دین دیتے، انہیں کہتے آ جاؤ آ جاؤ۔ کوئی بڑا دشمن بھی آتا نا، بڑا، حضرت امیر حمزہ سے حضور کو بڑا پیار ہے، نبی کریم نے بڑے آنسو بہائے چچا کے لیے، لیکن جب ان کو شہید کرنے والے جناب وحشی نے آ کے کہا نا حضور میں کلمہ پڑھوں تو معافی ہے، تو مقدس گردن حضور نے اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا تو پڑھ کلمہ، میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار۔ اللہ کے بندے، یک طرفہ نیکی، یک طرفہ بات ایک ہے، خیر کرنی ہے، ساری زندگی خیر کرنی، عمر بھر بھلا کرنا ہے، یہ مزاج بنا لو۔ میں آپ سے صحیح کہتا ہوں، ہم نا مخدوم بن گئے، ہر بندے کا تھوڑا بہت پروٹوکول ہے۔ جس کے 3 شاگرد ہیں وہ بھی کہتا ہے جوتا کوئی اور اٹھائے نا کبھی میرا، جس کا 1 ملازم ہے وہ بھی کہتا ہے کبھی دروازہ کوئی اور ہی کھولے نا، جس شخص نے ڈرائیور رکھ لیا ہے وہ اب گاڑی کا دروازہ بھی کھولنے کو تیار نہیں۔ ہم نہ بوجھ بننے لگی طبیعتیں، ہم لوگوں کے اوپر اعصاب پر اعصاب شکن مزاج بنانے لگے۔ حضور نہ پیار کرتے، نبی کریم محبت کرتے۔ دیکھو کائنات میں سب سے زیادہ جن پر لوگ فدائی ہیں وہ میرے نبی پاک ہیں، لیکن حضور کا طرز پتہ کیا ہے؟ حبشہ سے مہمان آئے، حضور نے ترکی خیمہ لگوایا اور خود حضور کھانا لے کے جاتے، انہیں کھلاتے، پیار کرتے۔ صحابہ نے عرض کی حضور ہم جو حاضر ہیں، ہمیں حکم کریں۔ تو محبوب فرمانے لگے نہیں، جب میرے صحابہ وہاں ہجرت کر کے گئے تھے تو انہوں نے بڑی محبت کی تھی۔ اس کا مطلب ہے جو صحابہ سے پیار کرے حضور اس سے پیار کرتے ہیں، نبی پاک اس سے محبت کرتے ہیں، حضور اس سے پیار کرتے ہیں، رسول کریم اس سے محبت کرتے ہیں۔ عزیز یاد رکھ، یک طرفہ نیکی، پیار کرے، سنے نہ دکھ والدہ کا بھی، والدہ کیا سنانا چاہتی ہیں، بیٹھے نہ ابا جی کے پاس، پوچھے نہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بیوی صبح سے انتظار کر رہی ہے، اس کو رات کو کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں، اسی کہنے سارے سے آپ میرے لیے نہیں، سنیں اس کی بات، وہ کیا کہنا چاہتی۔ اپنے ملازم کی 2 باتیں، میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک بندہ ان کے پاس آ گیا، اس نے بڑی باتیں سنائی، اور وہی باتیں میرا بیٹا پہلے ٹھیک تھا، حالانکہ پہلے بھی کوئی نہیں تھا ٹھیک۔ جو گڑبڑ ہوتے ہیں اللہ خیر کرے، وہ شروع سے گڑبڑ ہوتے ہیں، چلو بعد میں نام بہو کا لگ جاتا ہے، اگر ٹھیک ہوتا تو اس طرح کی حرکتیں کرتا۔ اس نے کہا جی یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، جب سے شادی ہوئی ہے یہ، اس نے کافی، اور وہ کراس کویسچن بھی کرتا، حالانکہ بزرگوں کے پاس بندہ بیٹھتا ہے تو وہ اسے سننا چاہیے، لیکن وہ بات ٹوک بھی دیتا۔ جب وہ چلا گیا کتنی دیر کے بعد، حضرت نے تسلی بھی دی، تعویذ بھی دیا، دم بھی کیا، دعا بھی مانگی، وہ چلا گیا۔ تو ایک عالم وہاں بیٹھے تھے، کہنے لگے حضور آپ کو اتنا کام کرنا ہوتا ہے، فتوے لکھنے ہوتے ہیں، اتنے مسائل بتانے ہوتے ہیں، یہ اس طرح کا کوئی بزرگ آئے تو میرے ذمہ لگا دیا کریں۔ پتہ ہے میرے حضرت کیا فرمانے لگے؟
فرمانے لگے اس نے تم سے مطمئن نہیں ہونا تھا، میرا مرید تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، آج وہ دکھ سنا گیا نا، رات کو سکون سے سو جائے گا، میرا کیا بگڑا ہے، ذرا نیند اچھی آ جائے۔ میرے بھائی آپ غور کریں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، او دوستو، ابا جی کو نیرے پیسے نہیں چاہیے، وہ تیرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ تیرے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تو کبھی ٹیلی فون کر کے کہے کہ ابا جی آج روٹی نہ کھائی ہو، میں آواں گا تو کٹھے کھاواں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تو ان سے چھوٹے چھوٹے مشورے کرے، تو ان سے پیار کرے، وہ تیرے اوپر غصہ کرے تو آگے سے کہے بسم اللہ اور کرو، آپ نے مجھے نہیں کہنا تو اور کس کو کہنا ہے۔ ان کا دل کر رہا ہے، ماں منتظر ہے، اور 3 گھنٹے یاروں کے ساتھ گپ شپ لگانے والے تیرے پاس 3 منٹ کیوں نہیں بہن کو فون کرنے کے لیے؟ وہ انتظار کر رہی ہے پردیس میں، اس نے تو خامد کو بھی بتانا ہے کہ میں کو لاوارث ہاں، اے تک نہ میرے پائی دا فون، اس نے تو اپنے قد اونچا کرنا ہے، اور تو کہاں مست ہو گیا ہے ادھر ادھر کی مووی دیکھنے میں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ دیکھو انسان تو انسان رہے، یہ دیکھنا یارو اسے بھولنا نہ، یہاں نہ میرے محبوب کے یہاں آ کے چڑیا بیٹھ گئی، چڑیا، اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کی، محبوب فرمانے لگے او کس نے بچے اٹھائے ہیں اس کے، کون گھونسلے تک گیا تھا، اور ویکھو روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، او ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں، اور امام کہتے ہیں لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی ہے۔ حضور علیہ السلام نا ہر ایک کی، دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک گھر میں رہتے تھے ہمارا کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے، کوئی نہ کوئی کام حضور کرتے، یک طرفہ نیکی، یہ تجارت چھوڑ دو، ہمارے ہاں رواج ہے حقوق مانگنے کا، ہر وقت حقوق مانگو، اور بھئی حقوق مانگنے چھوڑ دو، حقوق دینے شروع کرو، دینے کا مزاج بناؤ، دینے کا، کو میرے ذمہ جس کے ہیں میں سب کے دوں گا، اور اگر کسی نے میرے نہ ادا کیے تو میں رب سے اجر لے لوں گا۔ یک طرفہ نیکی، ایک تو سوچ مثبت، دوسرا نیکی، اور کس طرح کی نیکی؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور مجھے بتائیں دین ہے کیا؟ آپ نے ناراض نہیں ہونا، لیکن کچھ لوگ میری طرح پگڑی اور داڑھی والے ہو جائیں تو مکمل دیندار ہو جاتے ہیں پورے، وہ کہتے ہیں میں تو شرعی ہوں، فلانا غیر شرعی ہے، اتنی جلدی نہ کر، ذرا ٹھہر جا، نرا مسواک کرنا ہی سنت نہیں، حضور کی جو سنت سب سے پہلے مشہور ہوئی تھی وہ تو سچ بولنا ہے، وہ تو امانت دار ہونا ہے، صادق اور امین ہونا پہلی عطا ہے جو دنیا میں آئی تھی۔ تو دیکھ تیری باطنی کیفیات، یہ بھی ضروری ہے، دینی لبادہ یہ بھی بڑا ضروری ہے، لیکن اس میں اپنے آپ کو قید نہ کرے، اپنے معاملات کا بھی جائزہ لے، معاملات کا بھی نہ سمجھ آئے تو حضرت عمر کا فرمان عرض کرتا ہوں، امام غزالی نے لکھا ہے، ایک شخص نے آ کے کہا تھا حضرت عمر سے فلانا بندہ بڑا نیک ہے، فلانا بندہ بڑا نیک ہے، تو حضرت عمر کہنے لگے تو پڑوسی ہے اس کا؟ کہ نہیں۔ فرمایا کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ عرض کی حضور نہیں۔ فرمایا لین دین کی ہے؟ حضور نہیں۔ تو فرمایا نیری نمازیں دیکھ کے تعریف نہ کر۔ یہ حضرت عمر نے کہا، جناب عمر نے، یہ حضرت عمر نے کہا، اور یہ جو کہنے لگا ہوں یہ پھر بابا بلے شاہ نے کہا۔ وہ کہنے لگے تسی آج بھی کیتی جاندے ہو تے نال لہو بھی پیتی جاندے ہو، آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، اوے نفلاں نیتی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ زندگی میں جو چیزیں ترجیح رکھتی ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر کریں، چند ایک چیزوں کو طے کر کے تو کہنا معاملہ ختم ہو گیا۔ میں حیران ہوتا ہوں، ہر محفل میں جانے والے بندے سے کہنا جو ہر محفل میں ہوتا ہے اور اس کو سارا پتہ ہے کیڑا ناز کا کنے پیسے لیندہ ہے، یہ بھی اس نے، او بھائی
पहले देते हो फिर बदनामी करते हो। अगर किसी को दे लिए हैं तो फिर पर्दापोशी कर लो, देते हो फिर शोर भी मचाते हो। मार्केट बनाते क्यों हो? ये बिकने वालों ने नहीं बनाई, खरीदने वालों ने बनाई है। तुम ना खरीदते वो ना बिकते, खुद बनाते हो, खुद ही मजाक भी बनाते हो। इतनी महफिल में जाने वाले बंदे से पूछे ना, जनाब आप नमाज भी पढ़ते हैं? कहते तुसी दुआ करो मेरे लिए। मैं क्या बाकी सारे काम तो बगैर दुआ तो ही कर लेने, नमाज दी वारी दुआ करिए तेरे लिए, हद हो गई ना। बाकी सब दुकान दुआ करा के खोल दो, बैंक की जो पैसे लेन दुआ करा के जाते हो, ये सारे काम बगैर दुआ के। और नमाज का कहे मैं मेरे लिए दुआ करें, कमाल है भाई। तरजीह देखे, चीज की तरजीह क्या है। हजरत तमीम दारी ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन क्या है? तो हुजूर ने फरमाया अद्दीन नसीहा, दीन किसी का भला करने का नाम है, भला कर किसी का। हुजूर ने भला किया, हुजूर ने करम किया, नबी पाक भला करेंगे, यहाँ भी किया है, महशर के मैदान में भी करेंगे, मैदान महशर में भी। ये हदीस आपने याद रखनी है, भूलनी नहीं। हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन सब नबी मिंबरों पे बैठेंगे, मेरा मिंबर खाली होगा सबसे ज्यादा शानों वाला। हुजूर फरमाते मेरा मिंबर खाली होगा। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया सब नबी मिंबरों पे होंगे और मैं सजदे में होऊंगा। या अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह इन्हें माफ कर दे, अल्लाह इन्हें माफ कर दे। न मुझसे बारे अमल उठेगा, न उज़्व ही कोई साथ देगा। अगर कहेगा तो रोज महशर खुदा से मेरा नबी कहेगा, सियाहियां दाग साफ कर दे, इसे मेरे मौला माफ कर दे। ये मेरा आशिक है, वारसी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। हुजूर क़यामत के दिन भी एहसास करेंगे, एहसास करेंगे। चौथी और आखिरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ना नफरतों से लोगों को बचाया है। बदअकीदा से नफरत करेंगे, बद मजहब से नफरत करेंगे, जातियात के लिए नफरत और तसादुम नहीं करेंगे। नफरत अंगेजी, बदगुमानी और मिजाज इस तरह का बना लेना कि जिसमें आहिस्ता आहिस्ता सब के लिए सख्त हो जाना। हमारे दिल आहिस्ता आहिस्ता सख्त हो जाते हैं। डॉक्टर, जो छोटा बच्चा कभी डॉक्टर बनना चाहता है, आप उससे पूछे ना बेटे बड़े होके क्या बनोगे, नीरा ये नहीं कहता मैं डॉक्टर बनूंगा, तो कहता मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और लोगों की खिदमत करूंगा। ये दो बातें बचपन में उसे याद हैं, लेकिन जब वो बड़ा होता है ना, फिर उसे एक बात याद रह जाती है कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ। दूसरी वो भूल जाता है, मैंने बतानी नहीं कौन सी है। दूसरी क्यों भूल जाता है? वो इसलिए कि उसे फिर बात याद आती है। वो कहता है जी लोगों को मुफ्त दवाई देते हैं, वो कदर ही नहीं करते। अगर ऐसे चेकअप कर लें तो लोग कहते हैं डॉक्टर ही छोटा है, ज़हन बन जाता है। एसएचओ नया नया भर्ती होता है तो वो कहता है मैं इंसाफ करूंगा, मैं अदल करूंगा, देखना मैं किस तरह लोगों की दहलीज तक खैर पहुंचाता हूं। फिर वो बाद में कहना शुरू कर देता है जी लोग तो झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं, 1 लाख इनका गुम हुआ होता है, 5 लाख दर्ज कराते हैं। छोड़ो जी, बंदे ही गलत है, बदगुमान हो जाते हैं, सोचे और तरह की हो जाती है। इधर देखो मेरी तरफ, हम हैं रसूलुल्लाह के मानने वाले, हमने उसवे हसना नबी पाक का अपनाना है। हमें हमारे रसूल ने एक उसूल दिया है, वो उसूल कभी ना भूलना। हमें हमारे दीन ने, हमारे महबूब ने कहा है नेकी बंदे से करनी है पर नजर रब रसूल पे रखनी है। जब इस अंदाज में नेकी होती है तो फिर बंदा लोगों की बेवफाई से परेशान होता ही नहीं। कोई खैर करे तो ठीक है, न भी करे तो बदगुमान नहीं होता। हमारा ये मसला बन चुका है कि हम ना छोटी छोटी बातों से दिल को सख्त कर लेते हैं, तभी ये सख्त हो जाती। समामा बिन असाल यमामा कबीले के सरबराह थे, अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी, मुसलमान हो गए। ये कबीला सबसे ज्यादा गंदुम पैदा करता था। हजरत समामा बिन असाल जब उम्रा करने के लिए इस्लाम कबूल करने के बाद मक्के गए तो उन्होंने ताने दिए कि सुना है तू भी बाप दादा का दीन छोड़ गया है। समामा नाराज हुए, कहने लगे खत्म हो गई बात, अब तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा, जहां से मर्जी ले लेना। चिढ़ जाता है ना बंदा बाजों का। ये बात तो कर बैठे, फिर ख्याल आया इतनी गंदम हम लेंगे कहां से, वो तो नाराज हो गए।
حضور سے دشمنی ہے معاذ اللہ، تلواریں لے کے جاتے ہیں، جنگیں کرنے جاتے ہیں، پر دل میں پتہ بھی ہے کہ محبوب نفرتیں نہیں پالا کرتا، عداوتوں کا مزاج نہیں۔ چھپتے چھپاتے ایک بندہ مدینہ شریف حاضر ہوا، عرض کی حضور وہ غلطی ہم سے ہی ہوئی ہے، پر آپ کے غلام نے گندم بند کر دی ہے۔ کچھ لوگ صفے معاف کر دیتے ہیں پر کچھ صفے پلٹتے ہیں پیچھے سے، وہ تو پتہ ہی نہ کیا انداز ہے، اب تو آیا نا ٹھکانے پہ، سمجھ آ گئی نا، عقل آ گئی نا۔ محبوب نے صفحہ پلٹا نہیں، کوئی بھی خط لکھا، پر میں سماما پہلے تو مرضی سے دیتا تھا، اب تو اپنے نبی کے حکم سے دیا کرے گا۔ اچھا گمان، نفرت سے بچنا، تعصبات سے بچنا۔ ہم حق پرست نہیں ہوتے، ہم گروہ پرست ہوتے ہیں۔ اے پتہ لگ گیا جو ہوتے ساڈا منڈا لڑ پیا ہے، بندوقیں لے کے گنے لے کے نکل گئے، بیٹا بیٹھ جاؤ اللہ آپ کو خوش رکھے، ڈنڈے لے کے چلے گئے۔ کبھی کسی نے جا کے پہلے تحقیق کی ہے کہ غلطی ہمارے بچے کی ہے کہ سامنے والے کی ہے؟ کیونکہ ہم گروہ پرست ہیں، حق پرست نہیں۔ حق پرست ہوتے تو پھر وہ ڈنڈا چلتا، لیکن اگر اپنے بیٹے کی غلطی ہوتی پھر اپنے بیٹے پر بھی، لیکن ہم نے مزاج غلط بنایا ہے۔ تعصبات سے نکلو، ان چیزوں سے باہر آؤ۔ اگر ہمارے ذہن میں، مائنڈ سیٹ میں تعصبات نہ ہو، نفرت نہ ہو، تو زیادہ لوگ نہیں تھے سیلاب والے، زیادہ نہیں تھے دوستو۔ 2-2.5 کروڑ بندہ ہو بھی تو 20 کروڑ سنبھالنے والا ہو تو فرق کیا پڑتا ہے؟ لیکن میں کیسے آپ کو عرض کروں، کسی کے بستر پر نیند نہیں آتی تو جو 2 مہینے سے جھونپڑیوں میں بیٹھے۔ حضور کی امت سے پیار کرو گے، نبی پاک تم سے پیار کریں گے۔ ہم نے لیول اس طرح کا سیٹ کیا ہے کہ میرے بچے ہیں تو یہ جو گلی میں گھوم رہا ہے اور کسی کی گاڑی کا شیشہ صاف کر رہا ہے، یہ کسی کا بچہ ہی نہیں۔ تیرا بچہ جو صبح بڑے اسکول میں چلا گیا وہ تو بچہ ہے، اور جو گرمیوں میں بس کے پیچھے پانی کا گلاس لے کے بھاگ رہا ہے وہ کسی کا بچہ ہی نہیں۔ نفرت انگیزی، تعصبات، اپنے دلوں میں اپنے لیے خیر کا جذبہ رکھنا اور دوسرے کے حق میں نظریہ اور رکھنا، یہ حضور کی سیرت نہیں، یہ نبی کریم کا طریقہ نہیں۔ حضور کے پاس تو حاتم تائی کافر کی بیٹی بھی آئے، حضور چادر دے، کوئی کہے حضور یہ تو پاک چادر ہے، یہ کافر کی بیٹی ہے، فرمایا چپ کر جاؤ، بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، بیٹیاں بیٹی ہوتی ہیں۔ تو نفرت نہیں کرنی، محبت کو فروغ دینا ہے۔ جتنی میں نے تقریر کی تھی پھر اس کو دہراتا ہوں ایک دفعہ، میں لمبی تقریر کرتا نہیں، آج شاہ صاحب نے مجھے کہا ذرا لمبی کرنا، تو سادات کے لیے بھی میں نے کوئی اسپیشلی کوٹا اپنے دل میں رکھا ہوا ہے۔ مان جاتے ہیں چونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ لو۔ سید کا ہمیشہ ادب کرے، شرط یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، وہ صحیح العقیدہ ہو، اس کا ہمیشہ احترام کریں۔ آپ حضرات غور کریں گے، ایک تو ہم نے حضور کا طریقہ اپنانا ہے تاکہ ہمیں سکون ملے۔ 3 باتیں میں نے اس میں سے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ بدگمان نہ ہو، سوچ اچھی رکھیں، مثبت رہیں زندگی میں۔ آپ مثبت رہیں گے تو آپ کو سکون ملے گا۔ دوسری بات، نیکی یک طرفہ کرنی ہے، نیکی کو تجارت نہیں بنانا کہ تو کر پھر اس کے بعد میں کروں گا۔ اور تیسری بات، نفرت نہیں، تعصب نہیں، گروہ پرستی نہیں، حق پرستی، پیار، محبت، وارفتگی۔ اتنے سارے آپ لوگ آئے وہ دور تک، شاہ صاحب کی محنت بھی ہے، آپ کی محبت بھی ہے۔ دعا کرتا ہوں اے اللہ ہم سب کو خلوص عطا فرما، اور ان میں جو تیرا نیک بندے بیٹھے ہیں نا اس کا صدقہ ہمارے دل بدل دے، کیفیات تبدیل کر دے، اور ہمارے دلوں کو، روحوں کو اور ذہنوں کو رسول کریم کی غلامی عطا فرما دے۔ آخر دعوانا